السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. برادران اسلام، میں آپ تمام کا اس پروگرام میں جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تعالی علماء کو انگریزی بولنا سکھلانے کی کوشش کریں گے، استقبال کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کا شکر کہ اللہ عز و جل نے مجھے اور میری ٹیم کو یہ توفیق بخشی کہ میں اس قابل ہوں یا اس قابل بن پایا ہوں کہ انگریزی میں بول چال خصوصاً اعلاء کلمت اللہ کے ناحیے سے کر سکوں. مجھے مزید خوشی اس بات کو لے کر ہے کہ الحمدللہ ہماری اس ٹیم یعنی دا قرآن کویسٹ کے اس انیشیٹو کی وجہ سے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آج سے ہم انشاءاللہ آپ علماء کو انگریزی زبان سکھلانے کا کورس شروع کریں گے بإذن اللہ و توفیقہ. ہم اس موقع پر آپ تمام سے مؤدبانہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ انگلش سیکھنے کے لیے اس کورس سے جڑیں، پھر چاہے وہ آج کے دن جہاں آپ بیٹھ کر اس پروگرام کا مشاہدہ کر رہے ہیں میرے روبرو ہیں، یا پھر کل کے دن جب یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر چلا جائے گا، دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے گا، تو پتہ نہیں آپ میں سے کتنے اور اس چیز کو نشر کریں گے اور نتیجتاً دوسرے احباب اس پروگرام کو بیٹھ کر دیکھیں گے اور پھر اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان سے اور آپ تمام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس چیز کو برائے کرم آپ اعلاء کلمت اللہ کی خاطر سیکھیں. میں اس موقع پر آپ تمام طلباء کا بھی بہت بہت شکر گزار اور ممنون ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی کوششوں، آپ لوگوں کی خواہشوں اور آپ لوگوں کی دوسرے معنوں میں وہ جو ضد ہوتی ہے کہ نہیں شیخ ہمیں عربی ہمیں انگریزی سیکھنی ہے، جو آپ لوگوں نے مجھ ناچیز کو بار بار دستک دے دے کر کہا کہ آپ مجھ سے انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں. وگرنہ میرا یہاں آج کے دن آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ کو انگریزی سکھلانے کی کوشش کرنا بعید از امکان تھا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت بخشے. آمین یا رب العالمین. چلیے اس چھوٹے سے انٹروڈکشن یا تعارف کے بعد میں سیدھے بات پر آنے کی کوشش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں ہم حروف تہجی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، جو کہ انگریزی میں الفابیٹ کہلاتی ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ الفابیٹ لفظ ہے، کئی لوگ یہ جو حروف کا مجموعہ ہے اس کو الفابیٹس کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے.
حروف ایک ایک حرف کو اگر آپ لیٹر کہہ لیں بالکل صحیح ہے، اور سب کو ملا کر یا ان میں سے چند کو لے کر آپ لیٹرز کہہ لیں یہ بھی صحیح ہے، مگر ان تمام کا یہ جو مجموعہ ہے اس کو آپ الفابیٹ کہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان میں سے ہر ایک حرف کو لیٹر کہنے کی بجائے الفابیٹ کہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سی ایک الفابیٹ ہے، ایف ایک الفابیٹ ہے، زیڈ ایک الفابیٹ ہے، اس طرح کی باتیں کئی لوگ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کی اپنی غلطی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جن سے سیکھا ہے، جنہیں انہوں نے سکھلایا ہے، یہ ان کی اپنی غلطی ہے کہ جو لوگ اس میدان میں ہیں، سکھلاتے ہیں انگریزی زبان، اس میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لحاظ وہ کسی وجہ سے نہیں کرتے، اور نتیجتاً یہ فلٹر ہو کر کے چھٹنے کی بجائے نیچے اترتا چلا آتا ہے، اور کئی صدیوں سے کئی جنریشنز نے اس غلطی کو باقی رکھا ہے۔ لہذا آپ سب سے پہلی اس بات کی اصلاح کر لیں، اگر آپ ان میں سے ہیں جس کو یہ چیز نہیں پتا تھی، یا اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایک حرف جو ہے الفابیٹ کہلاتا ہے، تو یاد رکھ لیں کہ تمام کے مجموعے کا نام، جیسے ہم عربی زبان میں حروف الہجا کہتے ہیں، جیسے اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، اسی طریقے سے انگریزی میں تمام حروف کے مجموعے کو الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ پلورل نہیں بنتا، یہ سنگولر ہی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، چلیے آگے بڑھتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو سارے کے سارے الفابیٹ آتے ہوں گے، یعنی سارے کے سارے حروف آتے ہوں گے، یہ سارا الفابیٹ آپ کو پتا ہوگا، مگر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا تلفظ کہیں کہیں کسی مقام پر غلط باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم شروع سے انشاءاللہ تعالی آج ہی سے ہمیشہ اس بات کی کوشش بھی کرتے رہیں گے، جہاں ہم زبان سیکھیں گے، جہاں ہم گرامر سیکھیں گے، جہاں ہم بول چال سیکھیں گے انگریزی زبان کی، وہیں ایک چیز ہم خاص طور سے جس کا اہتمام کرتے چلیں گے وہ ہوگی پروننسیشن، وہ ہوگا تلفظ۔ تو سب سے پہلے الفابیٹ ہی کا تلفظ اگر صحیح ہو جائے، یعنی جو سارے حروف ہیں انہی کا تلفظ اگر صحیح ڈھنگ سے ادا ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے قدم صحیح اٹھنے لگیں گے۔ اللہ عز و جل سے یہ قوی امکان ہے، اللہ عز و جل سے یہ قوی امید ہے باذن اللہ۔ چلیے میں آپ کے سامنے ایک ایک حرف انگریزی الفابیٹ کا لکھتا جاتا ہوں، اور اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، اس کا کیسے تلفظ ہوتا ہے وہ بھی دکھلاتا ہوں، اور بیچ بیچ میں ہمارے اندر جو تلفظ مروج ہے، جو غلط تلفظ رواج پکڑ گیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس کی بھی طرف نشاندہی کرتے چلوں گا، تاکہ آپ کو بآسانی صحیح تلفظ اور غلط تلفظ میں فرق سمجھ میں آئے۔ تو آپ کی نظروں کے سامنے سب سے پہلا لیٹر ہے اے۔ اس کو بڑے شارپ ساؤنڈ کے ساتھ، جیسے ہم عربی یا اردو وغیرہ میں جب بولتے ہیں شارپ اے، ایک تو ہوتا ہے اے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ غلط ہے۔ یہ حمزہ کے ساتھ جو شروع ہوتا ہے، عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں، آپ الحمدللہ علماء ہیں، آپ لوگوں کو تو عربی زبان اچھی طریقے سے آتی ہوگی، کم از کم آپ کی حمزۃ القطع پر پکڑ تو ضرور ہوگی۔ تو ایسے میں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جب آپ اس حرف کو پروناؤنس کریں، جب آپ اس حرف کو ادا کرنے چلیں، تو آپ کا سب سے پہلا ساؤنڈ، آپ کی زبان سے نکلنے والی سب سے پہلی آواز بڑی تیز شارپ حمزے والی ہو۔ لہذا آپ اس کو اے کہیں گے، اور اس کو بس بیچ میں روکنا نہیں ہے، یہ اے نہیں ہے، یہ اے نہیں ہے، نہ ہی یہ ہے، دونوں دیکھیں، یہ بھی نہیں ہے اور اے بھی نہیں ہے، اس کو اور کھینچنا پڑے گا آپ کو، اے۔ دوسرے معنوں میں آپ جب اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اس ساؤنڈ کے، اس تلفظ کے اخیر میں
ایک ہلکا سا یا ساؤنڈ یا پھر ای کا ساؤنڈ بھی پاتے ہیں. غور سے سنیں دوبارہ, اے, اس کو اس طریقے سے پروناؤنس کیا جاتا ہے. اگلا لیٹر آپ کے سامنے ہے بی. یہ بڑا سمپل سا لیٹر ہے, اس میں کوئی تکلیف عام طور پر نہیں ہوتی ہے. ہاں بس ایک بات ہے کہ آپ اس کو جھٹکے سے اچانک روک نہیں سکتے. یہ بھی فری فلوئنگ ساؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں, انت تک اخیر تک کھینچ کر بولا جاتا ہے. بی, یہ صرف آپ اس کو بی نہیں بولیں گے, اس کو آپ کھینچ کر بولیں گے. جیسے آپ نے اے کھینچا تھا ویسے ہی اس کو بھی کھینچ کر بی کہیں گے. اس کے بعد والا ہے سی. سی یہ بالکل اردو میں, انگریزی کے علاوہ عربی میں بھی بڑا سمپل سا مستعمل ساؤنڈ ہے. اردو میں سین, عربی میں بھی سا, سین, اس طرح کے الفاظ, اس طرح کے حروف سے اس کا ساؤنڈ بنتا ہے. لہٰذا یہ بڑا سمپل سا ساؤنڈ ہے سی. ان کے ایک آگے چل کر ہم کچھ اور سیکھیں گے جس میں ان کی الگ سے ایک اور پروننسیشن آتی ہے, وہ بعد میں انشاءاللہ تعالی بات آئے گی. فی الحال میں صرف آپ کے سامنے انگریزی الفابیٹ کے ایک ایک حروف کے صحیح تلفظ کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ وہ صحیح تلفظ سیکھ جائیں. تو اے, بی, سی, اس کے بعد آپ کے سامنے ہے ڈی. ڈی, ٹھیک ہے نا, ڈی. اور یہ ایسا تلفظ ہے یا پھر ایسا حرف ہے جو عربی زبان میں تو غیر یا پھر یوں کہہ لیں ناپید ہے, عربی زبان میں مفقود ہے, یہ عربی زبان میں ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر جیسے الفاظ ہم جہاں استعمال کرتے ہیں وہاں یہ آتا ہے, اور اردو میں یقیناً اس کا ساؤنڈ ہے ڈ. ڈال, الف بے تے ثے جیم ہے خے جو پڑھتے ہیں ہم لوگ, اس میں دال کے بعد ڈال آتا ہے نا, یہ وہ والا ہے. یعنی ڈور, ڈال میں جو ڈی استعمال کرتے ہیں لگ بھگ وہی ڈی یا وہی ساؤنڈ یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو ڈی کہا جاتا ہے. اس کو بھی پھر کھینچ کر پڑھیں گے, یہ اچانک نہیں رکے گا, یہ پھر کھینچ کر آسانی سے رکے گا. ڈی, اے, بی, سی, ڈی. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور حرف آتا ہے ای. اس کو بھی غور سے سن کر پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں. یہ ی نہیں ہے, ی جسے ہم جیسے عربی زبان کی اگر آپ حروف ہجا دیکھ لیں تو آخری میں جو لیٹر آتا ہے اس کو ی یا کے ساتھ ساتھ اگر اس کو کسرہ لگا دیا جائے تو ی کہا جاتا ہے. تو یہ وہ نہیں ہے, یہ پھر جیسے پہلا لیٹر آپ کے الفابیٹ کا, انگریزی الفابیٹ کا پہلا لیٹر جیسے شارپ ساؤنڈ سے شروع ہوا تھا, تیز, ایک اچانک جو تیز ساؤنڈ ہوتا ہے اس سے شروع ہوا تھا, ویسے ہی یہ ساؤنڈ بھی تیز آواز کے ساتھ یا پھر شارپ آواز کے ساتھ شروع ہوگا. یعنی آپ ای کہیں گے, ای. اس میں پھر سے حمزے والی بات آتی ہے. آپ نے حمزہ کے ساتھ اے کہا, اس میں بھی حمزہ ہی آتا ہے. حمزے کو بس آپ کسرہ لگائیں, اس کے بعد یا کا اضافہ کریں تو ای جو بنتا ہے, جیسے قرآن میں بھی آتا ہے قل ای وربی, تو یہ وہی والا ای ہے. حالانکہ اس کے معنی الگ ہیں. قرآن میں جو لفظ آیا ہے ای, جو عربی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی الگ ہے. میں معنی پر بحث نہیں کر رہا ہوں, میں صرف تلفظ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ای ہے. اس کے بعد چلیے آگے چلتے ہیں. ای ہو گیا آپ کا. پھر اس کے بعد آپ کو میں دکھلاؤں اگلا لیٹر ایف. یہ ہے ایف. اس کو تھوڑا سا دبا کر پریس کر کے بولنا پڑتا ہے. یوں مان کر چلیں کہ اب جب آپ اس کو بول رہے ہو تو ای ایف ایف جب آپ لکھتے ہو نا, تب کہیں چل کر اس کی صحیح پروننسیشن بنتی ہے, صحیح تلفظ بنتا ہے. یہ پھر سے اے کی طرح, ای کی طرح شارپ ساؤنڈ سے شروع ہوگا. ایف. کسی بھی صورت آپ اس کو یف نہ کہیں. یف غلط ہے, یہ یف نہیں ہے. یعنی آپ یا کے ساتھ شروع کریں, نہیں, یہ نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو کل کے دن اردو میں بھی لکھنا چاہیں تو الف یا فا لکھنا پڑے گا آپ کو, یا پھر عربی میں لکھنا چاہیں تو آپ حمزہ یا فا لکھنا پڑے گا آپ کو. عربی میں ہم لوگ فا بولتے ہیں, اردو میں فے بولتے ہیں. میں ان چیزوں پر بحث نہیں کر رہا ہوں ابھی فی الحال, تو ان چیزوں کی تفاصیل میں نہ جائیں. آپ غور اس بات پر آپ کی نظر اور آپ کا سارا دھیان اس پر مرکوز ہو, غور اس بات پر کریں آپ کہ اس کا پروننسیشن صحیح ہونا چاہیے, اور یہ ہے ایف.
मैं फिर से बताऊं, शार्प साउंड हमजा के साथ निकलते हुए एफ। सो ABCDEF। आगे बढ़ते हैं। एफ के बाद हो गया जी। ये बिल्कुल वही जैसे हम लोग अंग्रेजी उर्दू में बात करते हुए कोई हमसे मुखातब होता है या कोई किसी का जवाब देता है तो हम कहते हैं जी। ये वही वाला जी है इसमें, और हमारे जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला जी है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। जैसे हम मोदी जी, राहुल जी कहते हैं ना, ये वही वाला जी है। इसके दो साउंड आते हैं। किसी और दिन इंशाअल्लाह ताला इस पर बात करेंगे। आज के दिन सिर्फ हमारी तवज्जो इस पर मरकूज है कि हम सही तरीके से अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन, अल्फाज का तलफ़ुज़, हरूफ का बल्कि तलफ़ुज़ सीख जाएं। तो ये है जी, ABCDEF जी। फिर उसके बाद H। कई लोग इस मुगालते में रहते हैं कि ये गालिबन H है। ये H नहीं है। यहां तक कि मैंने कई लोगों को, जब मैं ऑस्ट्रेलिया के सफर पर था वहां पर भी मैंने कई लोगों को देखा कि वो ये इस हर्फ को मिस प्रोनाउंस करते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं। अब कई दफा ऐसा होता है कि गलत प्रोनाउंसिएशन भी इतना रवाज पकड़ जाता है कि फिर उसके बाद उसको कबूल कर लिया जाता है। मगर अगर आप उन लोगों में से हैं जो जबान को जबान के पूरे उस्लूब के साथ सीखना चाहते हैं और जबान में जो फसाहत होती है उसको बाकी रखना चाहते हैं, बाकी रखते हुए सीखना चाहते हैं, तो यकीनन आप ये पसंद करेंगे कि इसको H ना कहा जाए बल्कि H कहा जाए। यानी उसको आप अगर उर्दू में लिखने चले तो अलिफ, या और चीम के साथ ये साउंड बनेगा H। फिर इसको आप खींच कर कहेंगे, ये H नहीं है, ये H। जैसे हमने E को खींचा था, B को खींचा था और दूसरे हुरूफ हैं जिनको हमने खींचा था, उसी तरीके से ये H बनेगा। ये H नहीं है ये, और ना ही ये H है ये, ठीक है ना। और ना ही वो फारसी का हेच वाला लफ्ज होता है ना फारसी में, वो भी ये नहीं है बल्कि ये H है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABCDEFGH I। इस हर्फ का तलफ़ुज़ अदा करते हुए आप एक चीज का खास ध्यान रखें कि आपका मुंह पूरी तरीके से खुले। जैसे आप जमाई लेते हुए मुंह खोलते हैं ना, उतना ना सही, कम से कम उसका आधा ही सही मुंह खुले, वरना आप मुंह बंद करके इसको अदा करने जाएंगे इसका तलफ़ुज़, तो आपकी जबान से ये इसका तलफ़ुज़ वैसे ही निकलेगा जैसे आम तौर पर हिंदुस्तान में अंग्रेजी ढंग से नहीं जानने वाले इस तलफ़ुज़ को, इस लफ्ज़ को, इस हर्फ को अदा करते हैं, वैसे ही आपका भी तलफ़ुज़ होगा। यानी आप आई कहने के बजाय आई कहोगे आप। ये आई नहीं है, ये आई। थोड़ा सा मुंह खुलेगा आपका और पूरी प्रोनाउंसिएशन पूरी तरीके से बाहर आने लगेगी। यहां इस बात का एहतमाल जरूर है कि कई दफा एक इंसान सोचता है कि यार मैं अगर मुंह खोल कर आई कहूंगा तो सामने वाले शायद मुझ पर हंसेंगे। आप इस चीज की या इन छोटी मोटी बेकार की चीजों की परवाह ना करें। आपका मकसूद है कि आप अंग्रेजी जबान उसी तरीके से बोलें जैसे इस जबान को जानने वाले, यानी इस जबान को जो हम कहते हैं अहले जबान, जैसे अहले जबान बोलते हैं वैसे आपकी और मेरी कोशिश होनी चाहिए कि हम भी अंग्रेजी जबान को वैसे ही बोलें। तभी हम इंशाअल्लाह ताला उनको इलाए कलिमतुल्लाह के ताल्लुक से अपना पैगाम पहुंचा सकेंगे। हम अपना जो वजूद है उसके ताल्लुक से अगर सही मानों में माफी ज़मीर अदा करना चाहते हैं अगर, तो हमें इस तरह की या फिर ऐसी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि अगर मेरा मुंह खुलेगा या मेरा मुंह ऐसा होगा मैं भद्दा लगूंगा, मैं कबीह लगूंगा, मैं अच्छा नहीं लगूंगा। इन चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। ये तो वो लोग हैं जो ये छोटी छोटी चीजों की तरफ, वो लोग हैं ना जो एक्टर्स कहलाते हैं, उनका काम होता है कि ये इस तरह की बेकार बारीकियों पर ध्यान दें। हम अपने मजहब के लिए, अपने दीन के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। हमारा मकसद ही जिंदगी का ये है कि हम न सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करें बल्कि दूसरों को भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के ताल्लुक से आगाह करें, बताएं लोगों को कि असल में दीन क्या है, जिंदगी का असल मकसद क्या है। तो जहां हमारे इतने बड़े मकासद हैं वहां पर इन छोटी मोटी चीजों को हम
اپنی تاب میں نہ لائیں تو بہتر ہوگا. لہذا اس حرف کا پروننسیشن ہوگا آئی. منہ کھول کر بتائیں آپ, آئی. اس طریقے سے آپ اس کو پروناؤنس کریں گے. سو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی. پھر اس کے بعد ہو گیا آپ کا جے. جیسے ہم نے اے کہتے ہوئے اے جیسے ہم نے کہا تھا نا, ویسے ہی ہم لوگ اس حرف کو بھی پروناؤنس کرتے ہوئے جے کہیں گے. یہ جے نہیں ہے, ایسے روک نہیں دیں گے آپ اس کو جے کر کے. یہ جے جیسے اے ہوا تھا ویسے ہی یہ جے ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ جے ہو گیا. پھر اس کے بعد اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کھے. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہوگا کھے ہوگا. یہ عام طور پر ہم اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے جو میں نے ابھی استعمال کیا, یہ وہ والا کے نہیں ہے, یا پھر یہ وہ بھی نہیں ہے کرسی کے پیر ٹوٹ گئے, کرسی کے, یہ وہ والا بھی کے نہیں ہے, بلکہ یہ کھے. یعنی اب آپ اس کو سچ مچ صحیح طریقے سے پروناؤنس کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو کاف کے بعد وہ جو دو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے, گدھے کی جو ہا کہتے ہیں ہم, گدھے کی ہے, وہ لگانی پڑے گی. اس کے بعد آپ یا لگائیں گے, تب چل کر یہ حرف صحیح سے ادا ہوگا آپ سے, جس کا پروننسیشن, جس کا تلفظ ہے کھے. کھے. یہ پھر سے اے جیسے کھچا تھا, جے جیسے کھچا تھا, ویسے یہ بھی کھچے گا. اس کے اخیر میں بھی پھر سے آپ کو ای کا ساؤنڈ سنائی دے گا. آئی جے کھے ہوا. پھر اس کے بعد یہ ایل. ایل, اس میں دو چیزیں غور کرنے لائق ہیں. ایک تو سب سے پہلے حمزہ کا ساؤنڈ شروع میں آئے گا, جس کے میں شروع سے بات کرتا آ رہا ہوں کہ شارپ ساؤنڈ آئے گا, اس میں بھی وہی حال ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن ہم لوگ علماء اچھی طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں. بچپن ہی سے ہمیں اپنے مدرسوں میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. اب ہم حفاظ بڑی آسانی سے اللہ اور پھر للہ واللہ, لام کو کہاں کہاں موٹا پڑھنا ہے ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی یہ جو ایل میں جو لام آ رہی ہے اخیر میں, وہ موٹی پڑی جائے گی. آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ اس لام کو, اس ایل کو موٹا پڑھیں گے. شروع میں شارپ ساؤنڈ آئے گا حمزہ کا, اور پھر دوسری بات جو میں نے کہنی تھی وہ یہ ہے کہ اس کے لام کے ساؤنڈ کو موٹا پڑھا جائے گا. آپ اس کو یل بھی نہیں کہیں گے, آپ اس کو ایل بھی نہیں کہیں گے, بلکہ ایل. ایل یہ تھوڑا سا شروع میں دقت آمیز ہے, یہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کو شروع میں, تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آئے گا, کنفیوزنگ لگے گا. مگر آپ اس کو جیسے میں نے ابھی کہا ہے ویسے بار بار سننے کی کوشش کریں, کسی اور سے بھی سننے کی کوشش کریں جو اس کو صحیح طریقے سے ادا کر پاتے ہوں, اور آپ ان کو نقل کرنے کی کوشش کریں تو یقین مانے بڑی آسانی سے آپ اس کو ادا کر پائیں گے باذن اللہ. آئی جے کے ایل. پھر اس کے بعد اگلا لیٹر آپ کے سامنے ہے ایم. ایم. پھر سے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ یم نہیں ہے بلکہ یہ ایم. ایم ہے. ٹھیک ہے نا, شارپ ساؤنڈ اس میں بھی آئے گا, ایم کہیں گے آپ اس کو. اس میں کوئی خاص اور بتانے والی چیز تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد والا جو لیٹر ہے وہ ہے این. این یہ بھی ین نہیں ہے. یہ خصوصاً ڈاؤن ساؤتھ جو لوگ ہوتے ہیں, یعنی ہندوستان جیسے ہمارا نقشہ ہے ہندوستان کا, جو نچلا حصہ ہے ہندوستان کا, وہاں کے کچھ لوگ, سب نہیں, کچھ لوگ وہاں کے یم ین یل, یہ غلط پروننسیشن ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اسلوب نہیں ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے یہ انگریزی زبان کے حروف کی ادائیگی کا. لہٰذا آپ جب اس کو پروناؤنس کرنے لگیں تو آپ کو ہمیشہ دھیان رہے کہ آپ اس کو این کہیں, ین نہیں. ٹھیک ہے نا, چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد والا لیٹر ہے ایل. ایل. اس کو تھوڑا سا تکلیف ہوگی آپ کو, کیونکہ آپ کو اس ساؤنڈ کو بولتے ہوئے سب سے پہلے اپنا منہ کھولنا ہے, اور کھولنے کے فوراً ہی بعد آپ کو اپنا منہ بند کرتے ہوئے اپنے اس ساؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے. بہت سے لوگ اس کو او کہتے ہیں, یہ او نہیں ہے. یہ او تو وہ ہوتی ہے پھر جو ہم کہتے ہیں او بھائی, یہ وہ والی نہیں ہے. یہ او. او دیکھا نا, میں نے کھولا منہ کر کے پھر اور فوراً میں نے منہ بند بھی کر دیا. او. او. اس کو دھیان سے بار بار سن کر
پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں. اس ویڈیو کو اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو اس حصے کو اگر آپ کو ضرورت پڑے تو بار بار 5 سیکنڈز پیچھے 10 سیکنڈ پیچھے لے جا کر کے اس کو بار بار سنیں تاکہ آپ اس کو صحیح سے ادا کر سکیں اگر آپ کو دقت ہو رہی ہو. ایل، ٹھیک ہے نا؟ تو LMNO. پھر اس کے بعد اگلا حرف ہے پی. جیسے میں نے کہا تھا نا کہا تھا نا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کے ہے. میں نے کہا تھا کہ اس میں گدھے والی یا 2 آنکھوں والی جو ہے وہ لانی پڑے گی. ویسے یہاں پر بھی یہ پانی پی والا پی نہیں ہے بلکہ یہ پھی ہے. یعنی جب آپ پھی کہتے ہیں تو آپ کے دوسرے معنوں میں آپ کے منہ میں ہوا بھری ہو، آپ کے سینے میں ہوا بھری ہو. جب آپ اس کا تلفظ ادا کر رہے ہوں تو سینے سے نکلتے ہوئے، سینے سے ابھرتے ہوئے منہ سے ہوا نکلتی ہے. پھی، تو یہ اس کا صحیح تلفظ ہے، یہ پی نہیں ہے. یہ تو غور سے سنیں، یہ پھی ہے. آگے بڑھتے ہیں. LMNO پھی. پھر اس کے بعد یہ رہا کیو. یہاں پر بھی پھر سے یہ کیو نہیں ہے، کیو، یہ کیو ہے. پھر سے اس میں گدھے والی 2 آنکھیں جو ہیں وہ ضرور آئیں گی. گدھے کی ہے والی 2 آنکھیں، گدھے والی آنکھیں نہیں، گدھے کی ہے والی 2 آنکھیں ضرور آئیں گی. کیو، LMNO پھی کیو. پھر اس کے بعد ہے آپ کے سامنے آر. ہم خاص طور سے وہ جو حفاظ ہیں اور مدرسے سے جو پڑھ کر آئے ہیں انہیں را کو کب موٹا پڑھا جانا چاہیے پتا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. ہم جانتے ہیں نا اس کو، صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے نا؟ یہ جب بھی آپ کے سامنے اردو عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ را کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. جب را پر ضمہ یا فتحہ آتی ہے تو اسے پر پڑھا جاتا ہے. جب را پر کسرہ آ جاتا ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، غیر المغضوبی. انگریزی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں آر جہاں بھی آئے گا، جب بھی پڑھا جائے گا وہ پر ہی پڑھا جائے گا. کہیں ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ اس کو سلیش کر کے باریک پڑھیں، ریگولر پڑھیں. جیسے ہم ریگولر نہیں، کبھی نہیں پڑھا جائے گا، وہ ہمیشہ پر ہی پڑھا جاتا ہے. لہٰذا اس کو آپ پڑھتے ہوئے آر بالکل نہیں ہے، یہ آر. ٹھیک ہے نا؟ LMNO پی کیو آر. اور اس کے بعد ہے ایس. یہ یس نہیں ہے. یس تو کسی چیز کا اس بات میں جواب دینا ہوا، کسی چیز کا آپ نے اس بات میں جواب دینا ہے، مثبت جواب دینا ہے، تب آپ یس کہتے ہو. یہ وہ نہیں ہے، یہ تو لیٹر ہے ایک. جیسے ہم نے ای کہتے ہوئے یا پھر ایچ کہتے ہوئے یا پھر آئی کہتے ہوئے شارپ ہمسا والا ساؤنڈ لگایا تھا شروع میں، ویسے ہی یہاں پر بھی، یعنی ایم این وغیرہ میں جیسی بات تھی ویسے ہی یہاں پر بھی اس حرف کو ادا کرتے ہوئے بھی آپ شارپ ساؤنڈ نکالیں گے اپنی زبان سے، اپنے منہ سے. یعنی حمزے کے ساؤنڈ کے ساتھ، حمزے کی آواز کے ساتھ اس حرف کا تلفظ بھی شروع ہوگا اور یہ ہوگا ایس. یس نہیں، ایس. LMNO پی کیو آر ایس. پھر اس کے بعد ہے ٹھی. جیسے میں نے کہا تھا کہ کھے ہوتا ہے، کے نہیں ہوتا، پھی ہوتا ہے، پی نہیں ہوتا، ویسے ہی ٹھی ہوتا ہے. جب بھی آپ ٹھی بولیں گے، جیسے پھی کہتے ہوئے آپ کے سینے سے ابھرتے ہوئے منہ سے آپ کے کچھ ہوا نکلی تھی اس لفظ کی ادائیگی کے وقت، ویسے ہی جب آپ ٹھی کہتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. میرے سامنے اگر ایک پیپر کا ٹکڑا ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ٹھی کہوں گا تو یہ پیپر کا ٹکڑا بڑی آسانی سے ہلتا ہے. یہ دیکھیں، ٹھی، دیکھا، پھی، کھے، یہ ہلنا چاہیے. ایسے آپ بولیں گے تب آپ کا یہ صحیح تلفظ ہوگا. ورنہ میں جیسے آپ کہتے ہیں ٹی، پی، نہیں ہلتا اس سے. یہ وہ تھوڑا سا ہلے پیپر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ صحیح طریقے سے اس کا تلفظ ادا کر رہے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. LMNO پی کیو آر ایس ٹی یو. یہ بڑا سمپل سا ہے، یو. اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ قرآن کی کچھ آیات ہیں. مثال کے طور پر افعینا بالخلق الاول. افعینا، جب ہم لوگ حفظ کر رہے تھے شروع میں کئی دفعہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، آپ نے ہو سکتا ہے خود بھی اپنے آپ کو دیکھا ہو کہ جب پہلی دفعہ آپ کو آپ کے استاذ حفظ کروا رہے تھے، اس آیت پر پہنچے تھے تو کئی لوگ افعینا بول نہیں پاتے، کئی لڑکے افعینا بولتے. تو استاذ تلفظ صحیح کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اینا نہیں ہے، یہ افعینا ہے.
تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ہے یہ یو جو بنتا ہے اس میں لگ بھگ جے والی بات آتی ہے, ہلکا سا جے. آپ غور کر کے سنیں گے تو جے تو نہیں سنائی دے گا, ہلکا سا خفیف سا جے آپ کو لگے گا کہ کہا ہے یو. یو یہ یو نہیں ہے, یو جیسے ہم بولتے ہیں یوں ہوتا تو اچھا ہوتا, وہ یہ والا نہیں ہے, یہ یو ہے. یہ اس میں شارپ ساؤنڈ آپ کا یا کا نکلے گا, جیسے میں نے کہا افعینا ویسے ہی ساؤنڈ اس میں نکلے گا یو. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. LMNOPQRSTU وی. وی اس چیز کو خاص طور سے یہ وی ہے, یہ جب بھی آپ اس حرف کو کہیں گے دھیان رکھیں کہ آپ کے جو اوپر کے دانت ہیں وہ کسی نہ کسی صورت جا کر آپ کے نچلے ہونٹ سے ٹکرائیں جب آپ یہ ساؤنڈ کہنے لگیں. ہو سکتا ہے کچھ کے منہ کی بناوٹ ایسی ہو کہ ضروری نہیں کہ پھر اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ سے ٹکرائیں, نیچے کے ہونٹ کو جا کر کے لگیں, ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ بنا اس کے بھی اس تلفظ کو ادا کر لیتے ہیں, مگر عموماً 90% لوگ 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس طریقے سے اس ساؤنڈ کی یا اس حرف کی آواز نکالنے میں مدد ملتی ہے جب ان سے کہا جائے کہ آپ کے اوپر کے دانت نچلے ہونٹ کو لگتے ہوئے اس حرف کو ادا کریں گے. جیسے وی. وی اس کو کبھی آپ وی نہ کہیں. وی کا مطلب تو انگریزی میں ہم جانتے ہیں نا, وی مطلب ہم ہوتا ہے, وی دا پیپل, ہم ہوتا ہے نا, تو یہ وہ والا نہیں ہے بلکہ یہ وی ہے. وی تو اس آپ غور کریں, آپ کے اوپر کے دانت نچلے ہونٹ کو یقیناً چھوئیں گے. وی. ٹھیک ہے, LMNOPQRSTU وی. ڈبلیو یہ بڑا سمپل سا ہے, اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کو ڈبلیو کہیں آپ اس کو, اور ڈبلیو بولتے ہوئے تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ آپ کا جو جب بی کا پروننسیشن آ رہا ہے اس میں, جب لیٹر با یعنی حرف با جب آ رہا ہے تو تھوڑا سا قلقلہ جیسے ہوتا ہے نا وہ ہو اس میں. یہ ڈبلیو نہیں ہے, یہ ڈبلیو ہے یہ. ٹھیک ہے, تو وی یو وی ڈبلیو. پھر اس کے بعد ایکس بولتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ شروع میں حمزۃ القطع آئے گا, یعنی آپ یکس نہیں کہیں گے اس کو, یہ ایکس کہلاتا ہے, ایکس. ٹھیک ہے نا, آگے بڑھتے ہیں. وائی. جیسے آپ نے آئی کہتے ہوئے اپنا منہ کھولا تھا ویسے ہی وائی کہتے ہوئے بھی اپنا منہ کھولیں گے, ورنہ یہ وائی نہیں ہوگا, وئی ہو جائے گا, اور وئی صحیح تلفظ نہیں ہے. اس کا صحیح تلفظ ہے وائی. جب آپ یہ کوسچن لفظ جیسے ہوتا ہے نا, وائی ڈڈ یو ڈو دس, آپ نے یہ کیوں کیا, وائی, یہ وہی ہے. اس کو اور اس کو بالکل ہو بہو ایک سمان ہی پروناؤنس کیا جاتا ہے, ان دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ وائی تو ہو گیا ہمارا, LMNOPQRSTUVWX وائی. اس کے بعد ہمارا آخری حرف آتا ہے وہ ہے زیڈ. ہاں, کچھ کنٹریز میں جیسے امریکہ ہوا, کینیڈا ہوا, ان کنٹریز میں, ان ممالک میں اس حرف کو زی کہا جاتا ہے. یہ ان کی اپنی پروننسیشن کے حساب سے صحیح ہے. ہم جو سیکھ رہے ہیں اس حساب سے, میں نے آپ کو جو پروننسیشن سکھلائی ہے اس حساب سے یہ زی نہیں بنتا بلکہ یہ زیڈ ہی بنتا ہے. ہاں, زی جو ہے وہ اصل میں زیڈ ہی ہے. مثال کے طور پر ایک زمانے میں, پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں, زی ٹی وی نام کا ایک چینل ہوا کرتا تھا, وہ اصل میں زیڈ ٹی وی ہی ہونا چاہیے تھا, مگر چونکہ اس چینل کی شروعات غالباً امریکہ, کینیڈا وہاں پر پہلی دفعہ ہوئی تھی, تو وہاں کے لوگوں نے اس لیٹر کو, چونکہ اس کو وہ زی کہتے ہیں لہٰذا اس کو زی ٹی وی کہہ دیا, بلکہ وہ یہاں زیڈ ٹی وی کے نام سے بھی مشہور ہو سکتا تھا, مگر چونکہ وہ پہلے ہی خوب شہرت پا چکا تھا زی ٹی وی کے نام سے, لہٰذا جب یہاں ہندوستان یا پاکستان یا اس طرح کے ممالک بھی پہنچا تب اس نے زی ٹی وی کا نام ہی اپنا باقی اور برقرار رکھا. لہٰذا یہ لفظ, یہ حرف زی نہیں ہے بلکہ زیڈ ہے. چلیے, کافی وقت ہو چکا ہے, میں آپ کا اور زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا, حالانکہ میں چاہتا تھا کہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو آج کے درس میں سکھلاؤں, مگر ہم اپنی سپیڈ کو, رفتار کو لے کر رتی برابر بھی, ذرہ برابر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پریشان نہیں ہوں گے, کیونکہ مقصد ہے کہ ہر چیز صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے اور ہر چیز صحیح طریقے سے سکھلائی جائے. لہٰذا
ٹائم کا اب ہمیں یہاں اس بارے میں خیال کرنا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری ویڈیوز انشاءاللہ تعالی 30-32 منٹ کے آس پاس ہی ہوں گی، 2 منٹ کم 2 منٹ زیادہ کبھی ہوتے ہیں اور بات ہے، مگر ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ اپنی کسی ویڈیو کو 40-40 50-50 منٹ تک کھینچ کر لے جائیں، یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی مقصد نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج کی اپنی گفتگو کو آپ لوگوں کے ساتھ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ جیسا ہم نے آج کی اپنی پہلی کلاس بڑی آسانی سے ختم کر لی، کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوئی، کوئی مغالطہ، کوئی کنفیوژن، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی، اللہ سے دعا کریں کہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اللہ عز و جل ہمارا سارے کا سارا کورس مکمل کروائے اور ہمیں انگریزی میں فراٹے سے بات کرنے والا بنائے، اور ہم سے اعلاء کلمت اللہ کے کام اللہ عز و جل لے، اور ہمارے ہر کام کو اللہ عز و جل قبولیت سے، شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔